بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ قیام اللیل تراویح کے اندر ہم نے سورہ بقرہ اور اس کے ساتھ سورہ آل عمران کا کچھ حصہ سماعت فرمایا۔ چند باتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے متعلق وہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ سورہ بقرہ میں طلاق اور اس سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ طلاق انسانی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر انسان مجبور ہو کر جب میاں بیوی کے درمیان بننے کا، نباہ کا کوئی راستہ نہیں بچتا، تو شریعت نے پھر کہا ہے کہ دونوں بہترین طریقے سے جدا ہو جائے۔ وہ اپنی زندگی بہتر گزارنے لگ جائے، شوہر اپنی زندگی بہتر گزارنے لگے۔ شوہر کو اگر معاملات نہیں بن رہے ہیں تو طلاق کا اختیار دیا گیا۔ اسی طرح اگر بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے تو شریعت نے اسے خلا کا اختیار دیا کہ وہ قاضی کے پاس جا کر اس نکاح کو ختم کر دے۔ دونوں کے اختیارات ہیں، لیکن یہ دونوں اختیارات شوہر اور بیوی ناجائز طور کے پر استعمال نہ کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر اس اختیار کے ملنے کے بعد اپنی بیوی کے پر ظلم کرتے ہوئے طلاق دے، یا بیوی بلا وجہ بغیر کوئی شکایت کے صرف اپنے شوہر سے خلاصی اختیار کرنا ہے، اس کے لیے وہ خلا کا سہارا لے۔ غلط ہے۔ طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی جس میں رجوع کیا جاتا ہے، جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یعنی اس طلاق کے دینے کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور تیسری طلاق طلاق مغلظہ، طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی اب میاں بیوی کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ قرآن مجید نے کہا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی جس میں رجوع کا حق اور اختیار حاصل ہوتا ہے۔ طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے جو 3 ماہواری کے پر مشتمل ہے، اور اگر بیوی حالت حمل میں ہے تو ایسی صورت میں سورہ طلاق میں اللہ نے بیان کیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 1 دن میں ہو یا 9 مہینے میں۔ یہ عدت حاملہ کی جدا ہے۔ البتہ اگر عورت ایسی ہے کہ جسے ماہواری نہیں آتی، چاہے وہ کمسن بچی سے تعبیر کیا جائے، یا اگر عمومی طور کے پر خواتین 50 سال کی عمر کو کراس کرتی ہیں تو ماہواری بند ہو جاتی ہے، تو ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ان لوگوں کی ماہواری، ان لوگوں کی عدت 3 مہینہ ہے، 3 اشہر، اور جو حیض والی ہیں ان کے لیے 3 ماہواری۔ یہ عدت رکھی گئی ہے۔ عدت کس لیے رکھی گئی؟ تاکہ شوہر نے اگر جذبات میں آ کر طلاق دے دیا، اور اس 3 مہینے کی مدت میں ایک طویل مدت ہوتی ہے، 3 ماہواری کہیے، 3 مہینہ کہیے، وضع حمل کہیے، ایک طویل مدت ہوتی ہے، اس میں سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، معاملہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ 2 مرتبہ ہے۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ طلاق کے پر طلاق دیتے جاتے، کوئی لمٹ نہیں تھی، طلاق دے دیا، جیسے ہی عدت ختم ہونے والی ہے رجوع کر لیا، اور اس طرح اپنی بیویوں کو پریشان کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی حد بندی کر دی، الطلاق مرتان، تمہیں 2 ہی مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ دونوں کے لیے شریعت نے اپنی اپنی حد بندی قائم کر دی تاکہ شوہر ظلم نہ کر سکے اور نہ بیوی ظلم کر سکے، دونوں کے لیے اعتدال کا راستہ متعین کیا گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ موضوع بحث رہا، ایک مجلس کی 3 طلاق۔ اب یہاں احناف، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق مان لی جائے گی، اسے 3 ہی مانا جائے گا، اور بیوی ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی زوجیت سے باہر ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
آپ کی حیات مبارکہ دیکھیں، مسلم کی واضح روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بارے میں جو شدت اختیار کی، اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہنے لگے کہ جس بارے میں شریعت نے لوگوں کو سمجھنے اور معاملات کو نبھانے کا موقع دیا ہے، لوگ اس میں جلد بازی کر رہے تو میں نافذ کر دیتا ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق کے 3 طلاق کو نافذ کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ شرعی فیصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کئی صحابہ تھے، اس کے بعد بھی وہ لوگ یہی فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہے، 3 نہیں ہے۔ یہ دراصل انتظامی فیصلہ تھا، اور بعد میں حضرت عمر فاروق نے اس سے رجوع بھی کر لیا تھا۔ تو انہوں نے دراصل 3 طلاق کو ختم کرنے کے لیے چیز نافذ کی، تاکہ لوگ 3 طلاق نہ دیں، کہ اگر 3 دیں گے 3 مان لی جائے گی تو 2 مت، تو 3 طلاق ایک مجلس میں نہ دے، اس کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اب یہاں جو معاملہ آتا ہے ایک مجلس کی 3 طلاق کا، اور اسی سے جڑا ہوا ایک سنگین معاملہ حلالہ کا ہے، حالانکہ وہ حلالہ نہیں ہے، وہ حرامہ ہے، ایک حرام کاری ہے۔ لوگوں نے اس کو حلالہ کا نام دے دیا، اس کی بنیاد کے اوپر وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام تو حرام ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص روح افزا کی بوٹل کے اندر لیبل روح افزا کا لگا ہوا ہے، اس میں بیئر، دارو رکھ لے، تو لیبل کی بنیاد کے پر کوئی تھوڑی یہ کہے گا کہ وہ حلال ہو گیا ہے۔ اندر جو چیز ہے اس کی بنیاد کے پر حکم لگتا ہے، لیبل چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح لوگوں نے حرام کاری کو حلالہ کا نام دے دیا، تو اس کی بنیاد کے پر وہ حلال نہیں ہوگی، وہ حرام حرام ہی رہے گا۔ پہلی بات 3 طلاق، میں ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں عقلی طور پر، بات انشاءاللہ فوراً سمجھ میں آئے گی۔ شرعی طور پر دلیل آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ ابھی نماز عشاء کا وقت ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کر لے آنے والے کل کی، اور ظہر کی نماز ادا کر لے، تو بتائیے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ وقت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دینے کا وقت ہے، آپ 100 بھی دیں گے تو نہیں مانا جائے گا۔ جس طرح کہ نماز عشاء کے وقت نماز عشاء کا ہی وقت ہے، فجر و ظہر عصر کا نہیں ہے، آپ بیفور پڑھ لیں گے تو مانا نہیں جائے گا۔ تو ایسے ہی ایک طلاق ایک مجلس میں دینے کا اختیار ہے، آپ 3 نہیں دے سکتے، آپ کتنی بھی دیں گے وہ ایک ہی مانی جائے گی، اس لیے کہ اس کا وقت نہیں ہے۔ اب یہاں غلط کام، ایک تو یہ کہ شریعت نے اجازت دی کہ 3 کو ایک ہی مانا جائے، نہیں مانتے۔ اب اس کو 3 کو 3 ماننے کے بعد کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اب حلالہ کیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ ایک رات کے لیے کوئی نکاح ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات وہ بھی چپکے سے کسی کو بتائے نہیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ دھوم دھام سے نکاح کرتے ہیں، ولیمہ دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے حلالہ کے موقع کے پر دیکھا کہ کسی کو بتایا گیا کہ فلاں کا حلالہ ہو رہا ہے، یا فلاں کی عورت کا یا فلاں شخص حلالہ کر رہا ہے، ولیمے کا انتظام کیا جائے، مسجد کے اندر لوگوں کو جمع کیا جائے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں چوری چھپے کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ جرم کر رہے ہو، تبھی چوری چھپے کر رہے ہو، تمہارا ضمیر تمہیں اس بات کے پر ملامت کر رہا ہے، اس لیے چوری چھپے کام کرتے ہو۔ اب اس باب میں شریعت کی آڑ لے کر لوگوں نے شریعت کو مذاق بنا دیا۔ ابھی ہندوستان کے اندر جب یہ مسئلہ اٹھا 3 طلاق کا، حالانکہ شاہی امام انہوں نے کہا بھی کہ آخر وقف و آخر مسلم پرسنل لا بورڈوں نے وہاں اہل حدیث کا مسلک کیوں نہیں رکھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے؟ محض مسلک کی چوکیداری کرنے کے لیے، اپنے مسلک کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ 3 طلاق کو دینے کو جرم قرار دیا گیا، اسے کرمنل لا بنا دیا گیا، وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ طلاق دینا کرمنل لا نہیں ہے، اسے آپ کرمنل یا جرم سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں، یہ انسان کا سماجی میٹر ہے، اسے کرمنل سے جرم سے نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، آ گئی آفت۔ ایک سنت کو پامال کرنے کا نتیجہ کیا ہوا ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد بھی دیکھیے لوگ مانتے نہیں ہیں۔
اللہ نے ان لوگوں کے پر عذاب نازل کر دیا، اس کے بعد بھی سدھرنے کو تیار نہیں۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک بہت ہی شاندار کتاب اس باب میں، حلالہ کی چھری، شرجیل نام کے ایک رائٹر نے جو پاکستانی ہے، بڑی محنت کے ساتھ پوری رپورٹ تیار کر کے اس کتاب کو لکھا ہے۔ پڑھیے، ایسے ایسے واقعات ہے کہ اللہ رحم کرے، شریعت کو کیسے کھلواڑ بنا دیا گیا، کھیل تماشا بنا دیا گیا۔ ان لوگوں کے مفتیوں کے حالات دیکھیے، آج بھی دیکھیں بہت ساری جگہ کے پر، میں مالیگاؤں کے حالات آپ کو بتاؤں کہ اگر ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے، بڑا آدمی ہے، سیٹ ہے، مالدار ہے، اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو 3 طلاق کا فتویٰ دے دیا کہ تمہاری ایک مجلس کی 3 طلاق 3 واقع ہو گئی ہے تو یہ ہمارے مسلک کو ہی چھوڑ دے گا، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک کام کرو، آپ جامعہ محمدیہ منصورہ جو مالیگاؤں کا ادارہ ہے وہاں پر جاؤ اور وہاں سے فتویٰ لے کر آؤ۔ یعنی اپنے مفاد کے لیے وہاں مسلک اہل حدیث کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ فتویٰ لے کر آ جاتے ہیں، مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ تمہاری 3 طلاق ایک ہی مانی گئی، ہو جاتا ہے۔ یعنی کھلواڑ بنا لیا گیا، جب من میں آئے مالکی بن جاؤ، جب سمجھ میں آئے قرآن و حدیث کے مطابق چلنے لگ جاؤ۔ دین کو ان لوگوں نے تماشا بنایا، جب من میں آئے گا دین کے مطابق کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کو فالو کرو، یہ نہیں کہ اسلام کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرو، یہ وہی نتیجہ ہے۔ کتنے عذاب نازل ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے سورہ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں وارن کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان لوگوں کے پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا کوئی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ نبی کی مخالفت پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ نبی کی مخالفت کا نتیجہ یا تو تمہیں آزمائش میں گھیر لیا جائے گا یا دردناک عذاب کا شکار بنایا جائے گا۔ یہ قرآن واضح طور کے پر کہہ رہا ہے۔ کچھ واقعات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب ہے۔ اب یہاں سب سے اہم بات ہے جو اس واقعے میں بتائی گئی کہ ایک عورت کو جب حلالہ کے لیے کہا گیا، اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دیا، تو عورت بڑی سمجھدار تھی، تو اس نے کہا کہ غلطی میں نے تھوڑی کی ہے، غلطی تو میرے شوہر نے کی ہے، اس کا حلالہ کرو، میرا کیوں کر رہے ہو؟ صحیح ہے نا، غلطی شوہر کرتا ہے، سزا بیوی کو کی دی جائے۔ ارے ایک رات کا کون سا نکاح ہے؟ ایک عجیب واقعہ اس کے اندر لکھا، ایک عورت بڑی خوددار تھی، ایک امیر کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اب وہ مالدار آدمی تھا اور گھر کا معاملہ ایسا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک مجلس میں 3 طلاق دیا، مفتی صاحب نے کہا کہ اب وہ تمہارے نکاح کے باہر ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ اپنی بیوی کا حلالہ کروایا۔ عورت بڑی خوددار تھی، اسے چیز پسند نہیں آئی، اور اس کے بعد جب اس کے نوکر کے ساتھ اس کی بیوی کا اس نے نکاح حلالہ کروایا، تب کیا ہوا؟ بیوی نے اپنے نوکر، جو نوکر تھا شوہر بن چکا تھا، کہا کہ دیکھو ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہم اس نکاح کو جو شریعت نے بنایا ہے اسے کھلواڑ نہیں بنا سکتے، اب سے تم میرے شوہر ہو۔ چنانچہ رات بیتنے کے بعد جب مالک پہنچا اور اپنے نوکر کو کہہ رہا ہے کہ چل طلاق دے، تو بیوی کہتی ہے تم کون ہو؟ چلو نکلے یہاں سے، یہ میرا شوہر ہے، تم کون ہوتے اس کے پر آرڈر دینے والے؟ بھگا دیا۔ ایسے ہی کرنا چاہیے، اس کے بغیر سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس میں مفتیان جو دین کے نام کے پر کھلواڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جامع مسجد کے مفتی صاحب کے پاس چلا گیا، اتفاق سے ان کا فون اسپیکر کے پر تھا، جو پرانے ماڈلز ہوتے ہیں نا، جو ڈبے کی شکل میں ہوا کرتے، اسپیکر پر تھا۔ کال آیا، کال آنے کے بعد حلالہ سینٹر سے ان کو بتایا جا رہا تھا، ایک مفتی صاحب کا وہاں پر کال آ گیا جامع مسجد کے، کہا کہ کل آپ نے جو حلالہ دیا تھا، جس لڑکی کو پیش کیا تھا، بڑا مزہ آیا، نعوذ باللہ۔ یہ مزہ لے رہے، دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ انہوں نے ایک مفتی کے تعلق سے لکھا کہ اس نے 250 مرتبہ حلالہ کیا، حلالہ نہیں حرامہ بلکہ زناکاری کیا اس نے، اور شرف کے ساتھ لوگوں کے درمیان یہ ریکارڈ پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت سنگین جرم ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمذی کے بعد لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں کے پر اللہ کی لعنت۔ یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں آگے جو بات آ رہی جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن نے
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو جو مثال سے تعبیر کیا بہت پیاری ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ قرآن نے جو مثال دی ہے، قربان جائیے بتائیے اگر دانہ سڑا ہوا ہے اور آپ اس کو اچھی زمین میں داخل کریں، خوب پانی دے، کھاد بھی دے، تو کیا اس سے فصل تیار ہوگی؟ نہیں۔ یہی معاملہ مال حرام کا ہے کہ اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے اور اس کے ذریعے آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے مسجد میں دے رہے ہیں، یتیموں کے پر خرچ کر رہے ہیں، بیواؤں کے پر، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے تعبیر کیا بیج سے، بیج صحیح ہوگا تبھی فصل بہتر نکلے گی، تو ہمارے صدقات اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوں گے جب وہ حلال ہو، یہ بنیاد ہے۔ اب اس کے بعد اگر حلال ہے اور اس کے بعد محنت کی گئی، قرآن نے کہا کہ ایک بیج کو زمین میں داخل کیا جاتا ہے تو کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ 7۔ ایک بالی میں 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ 700۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتے چلتا ہے، یعنی ایک نیکی کا، ایک صدقے کا اجر 700 گنا تک لے جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ یہ انسان کی نیک نیتی کے اثرات ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، بخاری مسلم دونوں کی روایت، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کے بارے میں غلط بیانی، غلط باتیں، گالی گلوچ بالکل نہیں کرنا، اس لیے کہ ان میں کا کوئی شخص اگر ایک مد، عربی زبان میں ایک مد کہتے ہیں عام آدمی کا دونوں ہاتھ جو ہوتا ہے، اس کو ملانے کے بعد اس میں جتنا بھی اناج آئے گا وہ ایک مد ہوتا ہے، اور 4 مد ملانے پر ایک سا بنتا ہے جو صدقۃ الفطر میں دیا جاتا ہے۔ تو اگر میرے کسی صحابی نے ایک مد اناج یا کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے کہ کہاں ایک مد 700-800 گرام اور دوسری طرف احد پہاڑ سونے کے برابر، دونوں کا کیا مقابلہ؟ صحابہ کی نیت اخلاص ایسا تھا کہ ان کے اخلاص نیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے صدقات و خیرات کے پر حاوی کر دیا۔ یہ چیز ہے، تو نیت ہوتی ہے۔ آپ جس قدر اچھی نیت سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے اتنا اجر ملنے والا ہے۔ یہ تمام نیکیوں کے بارے میں ہے۔ اب یہاں جو مثال قرآن مجید نے دی، اچھا بیج ہونا چاہیے، اس کے بعد محنت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی صحیح جگہ خرچ کرنا۔ اگر آپ پتھریلی زمین کے پر بیج ڈال دیں گے تو کبھی نہیں ہوگا، یعنی صدقہ مستحق تک پہنچانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مال نکال دیا، زکوٰۃ نکال دی، صدقہ دے دیا، آدمی کی تحقیق نہیں، کسی کو بھی دیتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے جو اس کا مستحق ہے۔ صحیح جگہ کے پر بیج ڈالو گے تو ثمر آور ہوگا۔ تو یہی معاملہ۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ جس طرح ہم نے محنت کی، فصل تیار ہو گئی، بیج کو لایا، اچانک پتہ چلا کہ پوری کھڑی فصل کے پر تیز بارش آ گئی یا کوئی اور آفت آ گئی، پوری کے پوری فصل تباہ ہو گئی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ صدقات و خیرات کے بعد اس کی حفاظت کریں، یعنی جس کو ہم نے دیا ہے تکلیف نہیں پہنچانا، احسان نہیں جتلانا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے نیکی کی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کی ہے، تو اللہ سے اجر لیجئے، لوگوں کو اس کے بارے میں تکلیف دے کر اپنے اجر و ثواب کو ضائع مت کیجیے گا۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اہم مدعا ہے، قرآن نے صدقات و خیرات کا حکم دیا تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکے۔ اگر کوئی قرض ہے، اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا اسے آپ قرض دے دیجئے، اس کے پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تاکہ کوئی آدمی ہمارے معاشرے کے اندر مجبور اور بے کس نہ ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید نے سود کے پر حکم لگایا، کہا سودی لین دین ترک کر دو۔ سود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ سودی لین دین ترک کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ بتاؤ کسی کے اندر طاقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکے؟ یہاں تو ہم امریکہ وغیرہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے جو چھوٹی سی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام تر قوتوں کا مالک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہے، کیا کسی کے اندر اتنی طاقت دم ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے؟ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کے بارے میں کہا، جیسا کہ دارمی کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی،
یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 36 درجات ہیں، سود کا جو گناہ ہوتا ہے اس کے 36 درجات ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے آدمی اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد شروعات ہوتی ہے۔ اتنے سنگین جرموں کے بارے میں انسان سمجھنے بوجھنے کے بعد پھر کیسے وہ انوالو ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، قرض لینا پڑتا ہے، لون لینا پڑتا ہے گھر بنانے کے لیے، گاڑی کے لیے۔ نہیں، یہ مجبوریاں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کرائے کے گھر میں رہو، گوارا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، کرائے سے آپ جائیے، یہ بہتر ہے اس کے بالمقابل کہ آپ سود لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ آج پالیسیز، قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اصل امتحان یہی ہے کہ ایسے موقع پر بھی ہم اللہ کے دین اور شریعت کو فالو کریں۔ اب یہاں سورہ آل عمران، اس کے بارے میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ عیسائیت گمراہی کے راستے پر کیوں گئی؟ کیوں گمراہ ہوئے؟ ان کی گمراہی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب اسی چیز کو بنیاد بنا کر وہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے اور انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ۔ یہ گمراہی کا راستہ۔ اب یہاں تخلیق کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے یہاں تخلیق کے 4 طریقے ہیں، یعنی انسان کو پیدا کرنے کے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے بغیر ماں اور باپ کے، حضرت آدم علیہ السلام، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اس کے بعد ہے بغیر ماں کے، جیسا کہ حضرت حوا، اللہ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، یعنی باپ موجود ہے، ماں نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے بغیر باپ کے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے۔ اور چوتھا نارمل طریقہ میاں بیوی کے ذریعے دنیا سے کے اندر نسل آدم چل رہی ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کا جواب ایک ہی آیت میں دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور ان کو ماں کے ذریعے پیدا کیا۔ اگر تم بغیر باپ کے پیدا ہونے کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دے رہے ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان سے زیادہ فضیلت ان کی ہو جاتی ہے۔ قرآن نے بہت ہی شاندار طریقے سے ان لوگوں کا رد کیا۔ اب یہاں بنیادی طور پر جو بات بتائی گئی، ہمارے یہاں پر بھی لوگ کسی کے معجزے کو، کرامات کو دیکھ کر جو کہ ثابت نہیں ہوتی ہے، ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی میں تیر رہے ہیں، بزرگوں کے جو جھوٹے کرامات بیان کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ بہکنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی قبر ہلنے لگتی ہے تو ہمارے عقیدے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں عجیب المیہ ہے، کسی قبر کے ہلنے کی وجہ سے ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بالکل واضح چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، وہ اس کی ایک دلیل ہے، نہ کہ وہ کوئی معجزہ ہے، کوئی کرامت ہے۔ تو یہ سب ڈھکوسلے جو ہمارے یہاں پر بنا کر رکھ دیے گئے اور اسی سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے پوری امت کو پیغام دیا کہ حقیقتاً جو طاقت ہے، ان القوت للہ جمیعا، مکمل اللہ کے اختیار میں، کسی اور کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ معجزات نبیوں کو عطا کیے گئے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت سے۔ نبی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ معجزہ کب ظہور پذیر ہوگا، وہ نہیں جانتا، اللہ جب آرڈر دیتا تب پتہ چلتا تھا۔ اور یہاں تو کرامت کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ کرامت کھیلتے ہیں، جب چاہے کچھ بھی کر لیتے۔ اور خواجہ صاحب کے بارے میں مشہور کر دیا کہ انہوں نے انا ساگر کو کوزے کے اندر، ایک چھوٹے سے لوٹے کے اندر جمع کر دیا۔ کرامت کھیل رہے ہیں، کوئی معمولی چیز ہے؟ صحابہ کی کتنی کرامتیں بتائیے۔ چلیے سارے صحابہ کو چھوڑیے، حضرت ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد جو مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، بتائیے کتنی کرامت بتائیں گے؟ کوئی ایک کرامت بتا سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ بزرگی کے مقام پر نہیں ہے؟ ان کا مقام تو تمام پیروں ولیوں بزرگوں سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات بہت آسان ہے، قرآن عام فہم انداز میں بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔